بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خود غرض عورت کی عبرتناک کہانی۔ وہ خاوند کو والدین اور بہن بھائیوں سے جدا کرنے کے لیے جادو ٹونے کرواتی پھرتی تھی۔ ایک بالکل سچا واقعہ۔ کالے جادو کے شکار ایک شریف شخص کی دردناک آپ بیتی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ شکر دوپہر جب دھرتی لو کے تھپڑوں سے سلگ رہی تھی اور چڑیاں کوے لالیاں چونچیں کھولے پر گرائے دربار کے سامنے لگے گنے پیپل کی شاخوں میں پناہ گیر تھی، میں اپنی سزوکی کار میں رحمانی بابا کے آستانے پر پہنچا۔ وہ سائے میں چار خانے کی دھوتی باندھے ننگے پنڈے کھجور کی چٹائی پر دراز تھے۔ ایک مرید انہیں ہاتھ والا پنکھا جل رہا تھا۔ قریب ہی ایک سائے دار جگہ سفید کالے اور چت کبرے کبوتر دانہ کھاتے ہوئے گٹر گو کر رہے تھے۔ درویش کی طرح درباروں پر رہنے والے ان درویش پرندوں کو بھی دو موسم کی سختی کچھ نہیں کہتی۔ میں نے دل میں سوچا اور سلام کر کے بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ پتر عبد الرحمن، انہوں نے بہت پیار سے کہا، گھر بار سب ٹھیک ہے نا؟ رحمانی بابا سے میری پرانی نیاز مندی ہے۔ جب بھی دنیا داری کے بکھیڑوں سے دل گھبرا اٹھے تو اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے بابا جی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ان کی ذرا سی توجہ سے دل دنیاوی آرائشوں اور حسد، حرص، کینہ اور دنیا جیسی روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان کے ڈیرے پر کنڈی ڈنڈا پھیرنے والے ملنگ نظر آتے ہیں اور نہ بھنگ پینے والوں کی یہ صدائیں اٹھتی ہیں، بوٹی نہیں گاہ ہے، مر گیا تو کچھ نہیں، ایک بنگی مرا تو عالم ہی تباہ ہے۔ گوٹیاں تے پیتیاں رب نال گلا کیتیاں یا پی ساوی ہوش شاوی۔ ان کی مجلس میں ذکر اذکار اور وظائف کی باتیں ہوتی ہیں یا مرشد کی نگاہ کرم کی۔ جس لمحے میں وہاں بیٹھا تھا، ایک خوبصورت نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی تھی بہت پیاری آواز میں دربار کے برآمدے میں بیٹھا سلطان باہو کا کلام پڑھ رہا تھا۔ میرا ایک دوست جو سرکاری ادارے میں 18ویں گریڈ کا افیسر ہے، اپنی بیوی کے رویے سے سخت پریشان تھا۔ وہ عورت بظاہر BA پاس، پردہ دار اور نمازی خاتون تھی، مگر اپنے خاوند کے والدین اور بہن بھائیوں سے اس کا رویہ جاہلانہ تھا۔ وہ ان سے رکھائی اور عجیب و غریب سے پیش آتی تھی، حالانکہ وہ کبھی کبھار ہی گاؤں سے شہر اپنے بیٹے بھائی سے ملنے آتے تھے۔ میرا دوست اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ سرکاری کوٹھی میں مقیم تھا۔ خدا کا دیا سب کچھ تھا، گاڑی، نوکر چاکر، ہر طرح کی نعمتیں، مگر اس عورت کو خدا جانے کیا نفسیاتی بیماری تھی کہ اپنے خاوند کے جذبات اور احساس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی، اور وہ اسے بہن بھائیوں سے جدا کرنے کے طریقے ڈھونڈتی تھی۔ وہ اسے اکیلے گاؤں بھی نہ جانے دیتی اور ہر وقت لڑائی اور فساد برپا کیے رکھتی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ تم پر تمہاری ماں اور بھابھی نے جادو ٹونا کر رکھا ہے۔ بظاہر اس ٹونے کا توڑ کرنے کے لیے اس نے ایک عیسائی عامل کو، جو کالے علم کا ماہر تھا، ایک رات گھر طلب کیا اور اس نے وہاں عجیب و غریب عمل کیے، جس کی تفصیل میرے دوست نے درد بڑے لہجے میں اپنے الفاظ میں بتائی۔ وہ مجھے بہلا پھسلا کر دم کی ہوئی چینی تو کھلاتی ہی رہتی تھی کہ کسی بزرگ سے دم کروائی ہے، یا پھر دم کیا ہوا پانی پلا دیتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ میں کسی سرکاری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور رات وہیں گزارنے کا پروگرام تھا، مگر خلاف توقع کام جلدی ہو گیا اور میں نے گاڑی پر واپسی کی راہ لی۔ جلدی میں اس سے فون پر بتانا بھول گیا۔ جب میں عشاء کے وقت گھر پہنچا تو گیٹ سے داخل ہوتے ہی سرونٹ کوارٹر کی سمت سے اٹھنے والی بو نے میرے نتنوں کو جلا ہی تو ڈالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں بکری کے پائے جلائے جا رہے ہوں۔ میرا پرانا ملازم فرقو کوارٹر میں مقیم تھا۔ کوارٹر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں جی، وہ گھبرا گیا، ہنڈیا جل گئی ہوگی۔ اسی اثنا میں میری بیوی اندر سے نکلی اور مجھے اچانک سامنے پا کر اس کا رنگ بھی اڑ گیا۔ بارکیف شاطر عورت تھی، بڑی اپناہت سے مجھے اندر لے گئی، مگر میرے ذہن میں شک پیدا ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے دوبارہ وہی سوال پوچھا تو قدرے ہچکچاہٹ کے بعد میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بتا دیا کہ اس نے فرقو کی وجہ سے ایک عامل کو بلایا اور جو کوارٹر میں دونی رمائے امر عمل میں مصروف ہے تاکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور تم مجھ سے لڑنا چھوڑ دو۔ کیا ہے گھر کے حالات کو، میں نے غصے سے کہا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم نے خود غرضی کی اینک آنکھوں پر لگا رکھی ہے اور مجھے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملتا نہیں دیکھ سکتی، جس کے سبب
گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تم مذہبی لڑکی ہو، ہمارا دین بھی ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم یہ غیر اخلاقی رویہ ترک کر دو تو گھر کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ دیکھا دیکھا وہ چیخ پڑی۔ ماں اور بابی کا کیا ہوا ٹونا رنگ دکھانے لگا۔ لڑنے لگے نا ان کی وجہ سے، مجھ غریب اور مظلوم عورت سے۔ میرے اللہ میں کہاں چلی جاؤں؟ یہ بندہ میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ وہ آنسو بہانے لگی۔ میں تمہارا ہی ہوں احمق عورت، مگر ماں باپ اور بہن بھائیوں کا بھی مجھ پر حق ہے۔ تم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے کا حق رکھتی ہو تو یہ حق مجھے بھی ہے۔ وہ ادھر آ سکتے ہیں تو میرے والدین بہن بھائی کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ یہاں آ کر جادو ٹونا نہیں کرتے، ہمیں لڑائی تو نہیں ڈلواتے نا؟ وہ سسکنے لگی۔ کون کہتا ہے انہوں نے مجھ پر جادو کروایا ہے؟ بہت سے عاملوں نے، کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ یہ دونوں عورتیں ہر وقت میرے خلاف سازش کرتی رہتی ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ میری ماں اور بابی نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی، البتہ اتنا ضرور کہا ہے کہ تم گل مل کر اپنا حد سے ان کے ساتھ نہیں رہتی، غیروں جیسا برتاؤ کرتی ہو۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تم ان سے اس طرح ملتی ہو کہ کوئی غیروں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرتا۔ شروع ہو گئی نا پھر ان کی حمایت، چل گیا نا جادو کا چکر۔ وہ منہ پیٹنے لگی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے چپ کروایا۔ وہ اب بات ضد تھی کہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ کوارٹر میں چلنا ہوگا اور عامل جو کہے گا اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ میں خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا لوں گی اور میرا خون تمہارے سر ہوگا۔ وہ نفسیاتی مریضہ بھی تھی اور لاہور کی ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر عابدہ ترین سے زیر علاج تھی۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گیا اور اس کی خواہش پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں اس کے ہمراہ کوارٹر میں پہنچا تو دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ بابا جس کی رنگت کولے کی طرح سیاہ تھی، دونی رمائے آلتی پالتی مارے ننگے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں مالا اور کلائیوں میں کڑے تھے۔ اس کے سامنے ایک لوہے کا تھال تھا جس میں کولے دہک رہے تھے۔ قریب اس کا چیلا بیٹھا تھا جو ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت چمچ سے کولوں پر ڈالتا تو گوشت جلنے لگتا، جس سے ناگوار بو اور دھواں اٹھتا۔ تھال کے ارد گرد لڈو اور مٹھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے جن میں اگربتیاں اڑی ہوئی تھی۔ عامل بابا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سی بھری اور غضبناک آواز میں کہا، بابا پال پیچھے کھڑا ہے، جلدی مانگو جو مانگنا ہے۔ میں نے تجسس نظروں سے پلٹ کر دیکھا تو عامر کے پیچھے دھوئیں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، البتہ عامر کی آواز بدل چکی تھی اور وہ ہندو لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بول پتری، کیا چاہتی ہے؟ وہ میری بیوی سے مخاطب تھا۔ بابا جی، میں چاہتی ہوں یہ میرے ساتھ اپنے ماں باپ کی وجہ سے نہ جھگڑے، ہم بھی چند روز سکھ کے گزار لیں۔ وہ کسی مظلوم عورت کی طرح رونے لگی۔ ہم تیری سہاتا کریں گے پتری، تو چنتا مت کر، یہ تیرا بن کر رہے گا، پرنتو تجھے اس کی سیوا دن رات کرنی پڑے گی۔ یہ تیرا پتی ہے۔ اس طرح کی چند باتیں اس عامل نے کی اور پھر ایک کتاب سے جو کالے علم کی کتاب تھی اور اس پر جوتے کی شکل بنا کر عجیب و غریب الفاظ لکھے تھے، کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک تعویذ میرے گلے میں ڈالا اور ایک میری بیوی کے گلے میں، ایک تعویذ میرے تکیے میں رکھنے کے لیے بھی دیا۔ اس کے علاوہ دم کی ہوئی چینی کا چھوٹا مرتبان جس کے بارے میں حکم تھا کہ اس میں سے آدھا چمچ چینی روزانہ کھائی جائے اور ایک چمچ ٹب میں ڈال کر روزانہ غسل کرنا ہے۔ بابا اور اس کا چیلا کھانا کھا کر جو مرغی کے گوشت، مچھلی اور نان پر مشتمل تھا روانہ ہو گئے۔ ان کو میری بیوی نے کیا معاوضہ دیا مجھے علم نہیں۔ میں چند روز عامر کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہا، چینی بھی کھائی اور اسے ٹب میں ڈال کر غسل بھی کیا اور گردن میں تعویذ بھی ڈالے رکھا۔ اس دوران نماز پڑھتے ہوئے میں اکثر بھول جاتا کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں۔ مجھے عجیب و غریب اور خوفناک خواب آتے، کبھی چڑیلیں اور بھوت دکھائی دیتے، کبھی کتے بچھو دکھائی دیتے۔ میں مذہبی آدمی ہوں، اکثر وہم ہوتا کہ خدا جانے اس نے کیا شرک عمل کر کے میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ مولا کریم سے دعا کرتا کہ ایسی کوئی شے تعویذ میں نہ ہو، کیونکہ شرک سے ہر مسلمان کی طرح مجھے بھی سخت نفرت ہے۔ شرک کرنے والے کی بخشش کبھی نہ ہوگی، یہ قرآن میں فرمایا ہے۔ آخر ایک روز میں نے وہ تعویذ اتار کر پانی میں بہا دیا، جس پر گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے رویے سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔
بس اپنے بچوں کی وجہ سے خاموش رہتا تھا، مگر کب تک انسان ایسی فضول چیزیں برداشت کر سکتا ہے؟ حد تو یہ ہے کہ میں نے والدین کو حج پر بھجوانے کے لیے رقم جمع کروائی تو اس بات پر میرے گلے پڑ گئی کہ تم بچوں کا حق مار کر انہیں حج پر بھیج رہے ہو، ان کا حج قبول ہی نہ ہوگا۔ ایک روز میری بوڑھی والدہ بیمار تھی، میں گاؤں جا کر انہیں لے آیا تاکہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکوں۔ حسب معمول میری بیوی نے رات مجھ سے جھگڑا کیا اور اکیلے میں بولتی رہی کہ ماں کو گھر کیوں لائے ہو؟ گاؤں کے قریب جو قصبہ ہے وہاں بھی تو ہسپتال ہے، یہ لوگ وہاں علاج کروایا کرے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو بدتمیزی کرنے لگی۔ میں نے تنگ آ کر غصے میں اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالی۔ اب وہ اپنے گھر میں ہے، ادھر میری یہ حالت ہے کہ سر میں درد رہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک روز تو قرآن کی نوز باللہ بے حرمتی کرنے لگا تھا، تم مجھے کسی نوری عمل کے پاس لے چلو، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے اپنے دوست کی کہانی سن کر بڑا دکھ ہوا اور اس عورت کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا جس نے ذرا سی بات پر اپنی بادشاہی کو لات ماری تھی اور اب اجڑ کر اپنے باپ کے در پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی دنیا بھی بگاڑ لی تھی اور آخرت بھی۔ 2 معصوم بچے بھی اس کی ہٹ درمی اور فضول ضد کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اب میں اپنے دوست کے علاج کے لیے بابا جی کے پاس آیا تھا۔ بابا رحمانی کچھ دیر بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، وہ بدبخت تھی، اب ساری زندگی روئے گی، تم کل دوست کو لے آنا، رب بھلی کرے گا۔ میں نے بابا جی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، انہیں اپنے علم سے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ بابا جی رحمانی کی ایسی کئی کراماتیں میں دیکھ چکا تھا، میں یوں ہی تو ان کا عقیدت مند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بابا جی، کل عصر کی نماز کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ، انہوں نے آستگی سے کہا اور پھر دور بیٹھے ایک فقیر کی طرف نگاہ بار کر با آواز بلند کیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ رحمانی بابا کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، نوری علم میں بڑی طاقت ہے، شیطانی چیزیں اس کے سامنے کہاں ٹھہر سکتی ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور میرے دوست کی پیشانی کا دایاں حصہ جکڑ کر منہ ہی منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اس کے ماتھے پر پھونک مار کر ایک چھوٹا سا کارڈ طاق سے اٹھایا۔ یہ رنگین کارڈ تھا جس پر ایک سمت صورت مزمل چھپی ہوئی تھی اور اس کی دوسری طرف خانہ کعبہ اور روزہ رسول کی شبیہ تھی۔ انہوں نے صورت مزمل میرے دوست کی نگاہوں کے سامنے کی تو اسے صورت مزمل کے الفاظ ٹھیک طرح نظر نہیں آئے، ان کی جگہ عجیب طرح کے دائرے اور الٹے سیدھے حروف دکھائی دینے لگے۔ وہ گور گور کے پاک آیتوں کو ڈھونڈتا اور آنسو بہا کر کہتا تھا، بابا جی مجھے صورت پاک نظر نہیں آ رہی۔ بابا جی اس وقت کچھ نہ بولے، انہوں نے صفحہ پلٹ کر اسے خانہ کعبہ اور روزہ رسول دکھایا تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، مجھے اس نے یہ بعد میں بتایا تھا، مولا میں مسلمان ہوں، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے پیارے رسول کا روزہ ہے، مولا مجھے صحت دے، اس بدبخت عورت نے مجھے کیا کر دیا ہے۔ اس کے بعد رحمانی بابا نے اسے کچھ سنگایا تو اسے یکے بعد دیگرے 6-7 چھینکیں آئی۔ بابا جی نے کہا، اٹھ پتر، تیرے دماغ، قلب اور اندر باہر سے شیطانی شے اور وہ جادو گندگی نکل گئی جو تجھے کھلائی گئی تھی، اب تجھ پر کبھی جادو کا اثر نہ ہوگا۔ ہوا تو میں سید کی اولاد نہیں، تجھے جو صورت نظر نہ آئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرے اندر ایک بدبخت موکل گھسا ہوا تھا جسے اس وقت میں نے حاضر کر لیا تھا۔ اس وقت تو اس کی نظر استعمال کر رہا تھا، ویسے تیرے ساتھ ماں کی دعا تھی جس کے سبب بچ گئے، ورنہ اس کا کیا ہوا جادو ایسا تھا کہ تم خود ماں باپ بہن بھائیوں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتے اور اسی کے ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تویز دیا جسے میرے دوست نے پانی میں گول کر 21 دن پینا تھا۔ علاج کروا کے ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آج اس واقعے کو عرصہ گزر گیا ہے، میرا دوست اب بالکل تندرست ہے۔ بابا رحمانی کی وجہ سے اس نے ایک خوبصورت پردہ دار غریب سیدزادی سے نکاح کر لیا تھا، وہ اس کی تابع دار بیوی ثابت ہوئی ہے، اس کے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لے رہی ہے، دونوں نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں خدا نے 2 چاند سے بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ دوسری طرف دوست کی پرانی بیوی نہایت ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اب بہت پچھتاتی ہے، مگر بقول شخص اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔